السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں عمران خان کی زندگی کے کچھ دلچسپ باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں کیسے عمران خان گرفتاری سے ڈر کر اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلے، لیکن پھر بھی وہ پولیس کی ہتھے چڑھ گئے۔ ہمارے کپتان کتنے عرصے تک ڈیرہ غازی خان کی جیل میں قید کاٹتے رہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ نواز شریف ایک انٹرنیشنل میچ میں عمران خان کو ہٹا کر خود کیپٹن بن گئے تھے۔ عمران خان اپنی جوانی کے دنوں میں کرکٹ کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے پیسے کماتے رہے؟ پٹھان ہونے کے باوجود عمران خان کی مادری زبان پشتو کے بجائے سرائیکی کیوں ہے؟ کیا عمران خان کے والد واقعی کرپٹ تھے اور مالی ہیر پھیر کی وجہ سے ان کو سرکاری نوکری سے نکال دیا گیا، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ 1997 کے جنرل الیکشن سے پہلے عمران خان نے نواز شریف کے کون سی آفر ٹکرا دی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں کھلاڑی سے سماجی کارکن اور سیاستدان سے وزیر اعظم بننے تک پاکستان کے کپتان جناب عمران خان کی زندگی کے متعلق دلچسپ فیکٹ شیئر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ عمران خان 5 اکتوبر کے روز اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ وہ 1952 میں لاہور شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر اس وقت 69 برس ہے۔ عمران خان کے والد گرامی اکرام اللہ خان نیازی لندن کے امپیریل کالج کے گریجویٹ اور سول انجینئر تھے، جبکہ ان کی والدہ شوکت خانم ہاؤس وائف تھی۔ عمران خان پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ پشتون قبیلے نیازی سے تعلق رکھنے والے عمران خان کی مادری زبان پشتو نہیں بلکہ سرائیکی ہے۔ یاد رہے کہ نیازی پٹھان 500 سال سے میاں والی بکر کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ پشتو کے بجائے یہاں کی مقامی زبان سرائیکی بولتے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور کے کالج سے حاصل کی۔ جبکہ عمران خان پہلی بار 18 برس کی عمر میں انگلینڈ گئے، تب ان کی والدہ نے بیٹے سے آخری الفاظ کہے تھے کہ بیٹا واپسی پر اپنے ساتھ کوئی مہم نہ لیتے آنا۔ عمران خان مغربی پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کا حصہ بھی رہے، اور وہ ٹورنامنٹ کھیلنے مشرقی پاکستان آئے تھے جب وہاں کے حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے گئے۔ پاکستان کے دونوں یونٹوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایسے حالات میں ڈھاکہ مشرقی پاکستان سے اڑان بھرنے والی آخری فلائٹ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ آخری فلائٹ کے ایک پیسنجر عمران خان بھی۔ عمران خان کو فائٹر جیٹ کے نام سے تب پکارا جانے لگا جب انہوں نے انڈیا کو 0-3 سے بدترین شکست دی۔ عمران خان نے 1979 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تو صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کی ریکویسٹ پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ عمران خان نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران ٹی وی ماڈلنگ اور اشتہارات سے خاطر خواہ رقم کمائی۔ 87 میں عمران خان پاکستان کے کرکٹ کے کیپٹن تھے۔ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے مابین قذافی اسٹیڈیم میں تانا میچ کھیلا جانا تھا۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ تب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف خود کپتان کا تب لگا جب میں نواز شریف کو ویسٹ انڈیز کے کپتان کے ساتھ ٹاس کے لیے آتے تھے۔ نواز شریف نے ٹاس جیتا۔ اصل دھماکہ تو اب ہونے جا رہا تھا، کیونکہ نواز شریف مدثر نظر کے ساتھ اوپننگ کرنے سے نواز شریف نے پیر تو باندھے ہوئے تھے، لیکن ہیلمٹ میں ان کے سر پر نمائشی ٹوپی اور لبوں پر دل اویز مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وقت کالی آندھی چلائے جانے والے ویسٹ انڈیز 4 فاسٹ بالر ایسے تھے جو 90 میل کے گھنٹہ کی رفتار سے گیند پھینکتے تھے۔ اس وقت ڈریسنگ روم میں بیٹھا تھا، تب میں نے بیچین ہو کر پوچھا کہ ایمبولینس کا بھی انتظام ہے؟ عمران خان نے کئی اسپورٹ چینل کی کرکٹ میچ پر نیٹ ورک میں 4 ٹی وی اور 10 اسپورٹ شامل ہیں۔ عمران خان نے 25 اپریل 1999 کے روز پاکستان تحریک انصاف کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی اور اگلے ہی برس الیکشن دنگل میں پڑے۔ پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل بیج نہیں بلکہ چراغ تھا۔ انتخابات سے قبل میاں محمد نواز شریف عمران خان کو یہ آفر دی، تم ہمارے ساتھ اتحاد کر لو، تمہیں قومی اسمبلی سیٹیں دی جائیں گی، لیکن عمران خان نے اس آفر کو قبول کیا۔ عام انتخابات میں عمران خان نے سوات، ڈیرہ اسماعیل خان، اسلام آباد، والی، لاہور اور کراچی سے اور انہیں ہر حلقے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان الیکشن میں جن سیاستدانوں کے ہاتھوں پیٹے تھے ان میں مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف، جنرل نصیر اللہ بابر اور ڈاکٹر فاروق سرپرست ہیں۔ عمران خان 2002 کو جنرل الیکشن میں پہلی بار میاں والی کے حلقے سے کامیاب ہو کر MLA بنے۔ شرد دور میں عمران خان نے کڑا وقت دیا۔ ایک روز جب وہ زمان پارک میں تھے تو پولیس نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ تب عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے بانجے سے پوچھا کہ باغ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، اور پھر کپتان نے ہمت کی اور دیوار پھلانگ کر پڑوسیوں کے باغ میں اتر گئے،
لیکن کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ جنرل مشرف کی مخالفت مول لے کر عمران خان نے آخر کب تک بچے رہنا تھا۔ ایک روز وہ پولیس والوں کے ہتھے چڑھ کر تب ان کو قیدیوں کے ٹرک میں بٹھا کر ڈیرہ غازی خان جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ عمران خان ایک ہفتے تک جیل میں قید رہے۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ایک سول سرونٹ تھے۔ کپتان مخالف ٹولہ ہمیشہ سے الزام لگاتا ہے کہ ان کے والد کو کرپشن کی وجہ سے دھکے مار کر نکالا گیا، لیکن نون لیگ کے سابق ایم این اے انعام اللہ خان نیازی کے مطابق ہمارے خاندان کے نواب آف کالا باغ سے سیاسی نوعیت کے شدید اختلافات تھے۔ ہماری فیملی نواب آف کالا باغ کے ٹارگٹ میں تھی۔ ایسے میں ایک روز اکرام اللہ خان نیازی نے خود ہی نوکری سے دے دیا۔ انعام اللہ خان نیازی کے مطابق میرے باپ اور چاچا اس دور میں کئی قاتلانہ حملے بھی دور سے یہ تھا کہ ہم نے ایوب خان کے مد مقابل فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا۔ عمران خان کو پاکستان کے دوسرے سب سے اعلیٰ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بین الاقوامی سطح پر عمران خان کئی ایوارڈ حاصل کر سال 2009 میں آئی سی سی کی جانب سے عمران خان کو آل آف دی فیم میں شامل کیا گیا۔ میاں والی کے نیازی خاندان کے فرزند عمران خان نے پہلی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ سے کی۔ یہ شادی 1995 میں ہوئی اور 9 سال بعد 2004 میں علادگی ہوئی۔ عمران خان نے اور جمائمہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام قاسم اور سلیمان خان ہیں۔ خان نے دوسری شادی معروف صحافی ریحان خان جو کہ کامیاب نہ ہو سکی 2015 میں دونوں کی علادگی ہو گئی۔ چند سال پہلے ریحان خان نے اپنی یادداشتوں کو جمع کرتے ہوئے کتاب لی میں عمران خان کی کردار کشی۔ عمران خان کی تیسری شادی پاک پتن شریف سے تعلق رکھنے والی روحانی شخصیت وٹو سے 2018 میں ہوئی جو اس وقت پاکستان کی فرسٹ لیڈی